اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا الممجد بشیر المسدد نذیر المؤید المصطفی الامجد المحمود الاحمد بالقاسم محمد واہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم و خطابہ المتقن و قولہ الاحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لذبانکم الرجس اہل البیت وطہرکم تطہیرا۔ اب ہمارے جھبو بھائی نے تکلفاً ہم سے 5 منٹ کہے ہیں، لیکن میں بہت ہی ویسا ہوں کہ میں 5 منٹ نہیں انشاءاللہ اطمینان سے تقریر کروں گا، سمجھ گئے؟ 9 بجے کرفیو لگنا ہے، ابھی ہمارے شاعر بھی تو 2 ہی ہیں، ابھی مجمع ان کے لیے اکٹھا کرنا ہے ہم کو۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ دیکھیے یہ آیت تطہیر جو ہے جس کو میں نے سرنامہ قرار دیا اور اس کو صرف ایک جملے کی وجہ سے میں نے کیا کہ سب جانتے ہیں کہ تطہیر کا مصداق کون کون ہے، اور آج جو جشن زینب ہے، جشن زینب میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ شہزادی بھی اس کا مصداق ہوتی، لیکن شہزادی کو چونکہ وہ منزلیں طے کرنا تھی، کوفہ و شام فتح کرنا تھا، اس لیے شہزادی کو رکھا گیا، ورنہ شہزادی بھی تطہیر کا مصداق ہے۔ اور جناب زینب کی جو مرتبہ ہے اور ان کی جو عظمت ہے، اس کے سلسلے میں ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جناب زینب نے کس طریقے سے فتح کیا ہے شام کو۔ اور آج دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ وہ چیزیں وہاں ہو گیا فتح، لیکن آپ ثبوت مانگتے ہیں، آپ کو پروف چاہیے ہے۔ آج بغیر ثبوت اور بغیر پروف کے کوئی بات نہیں کرتا ہے۔ غور کر کے دیکھیے کہ شہزادی زینب کہ جن کو شام میں کس طریقے سے قید کر کے لایا گیا، کس طریقے سے نامحرموں کے مجمع میں ان کو خطبہ دینا پڑا، بی بی نے قید خانے میں رہ کر کس طریقے سے شام کے تخت کو الٹ دیا کہ آج جو شام کا حاکم تھا اس کا پتہ نہیں ہے، اور شہزادی کے روضے کا گنبد اسی طریقے سے۔ آپ غور کر کے دیکھیے شہزادی۔ اور میں آپ سے ایک بات کہنے جا رہا ہوں، پروف دیکھیے، حکومت کس کی تھی وہاں شام میں؟ تخت پر کون بیٹھا ہوا تھا؟ جو لوگ گئے ہوں گے زیارت کرنے انہوں نے دیکھا ہوگا، جو نہیں گئے ہیں وہ جانے والوں سے پوچھیں، جانے والوں سے پوچھیں کہ کیا یہ مولوی صاحب صحیح کہہ رہے تھے، کیا بات ہے؟ کہیں پر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کوئی تختی لگی ہوئی ملے کہ یزید ملعون لعنتی کی قبر ادھر ہے، ایرو دکھائی دے کوئی کہ یزید ادھر ہے، یزید ادھر ہے، لیکن پورے دمشق میں، پورے سیدہ زینب میں ہر طرف بورڈ ملے گا کہ سیدہ زینب ادھر ہے، ان کا راستہ ادھر سے ہے، ان کا راستہ ادھر سے۔ تو بی بی نے بتلا دیا کہ تو سمجھتا تھا ہم کو قید کر کے قید رکھے گا، لیکن سمجھ لے ہم قید ہو کے ایسا آزاد ہیں کہ پورے سیریا میں سیدہ زینب کے بورڈ نظر آتے ہیں، پورے سیریا میں۔ لیکن یزید کا کہیں کوئی پتہ نہیں، کوئی بورڈ نہیں۔ یہی کامیابی امام حسین جو لے کر آئے تھے، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کو جب معلوم تھا تو کیوں اہل حرم کو لے کر آئے،
یاد رکھیے گا تحفظ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. کوئی چیز کی تعمیر کر دی جائے اور اس کی حفاظت نہ کی جائے یہ بیوقوفی ہوگی. امام حسین وہاں کربلا کے میدان میں اسلام کی عمارت کو اپنے لہو سے سینچ کے تعمیر تو کر رہے تھے لیکن حفاظت کون کرتا؟ لہذا لازم تھا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ تشریف لائیں اور اس اسلام کی حفاظت کریں کہ پیغام امام حسین کا ہوگا، حفاظت جناب زینب کی. بہرحال یہ ایسا، اور یہ حسینی فنڈ ان کو یہ کمال حاصل ہے کہ کتنی دہائیوں سے جشن زینب کا انعقاد کرتے 14 معصومین سے متعلق پروگرام ہوتے ہیں، جشن ہوتے ہیں، لیکن جشن زینب. اور آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے عاشور اور امام حسین کے جشن کو ہم لوگ مناتے ہیں اور ان کی عزا کو منعقد کرتے ہیں، ان کے میسج کو، اسی طریقے سے جناب زینب کے جشن کو اور ان کے پروگرام کو بنانا چاہیے تاکہ پیغام پہنچے کہ کیسے فتح ہوتا ہے، کس طریقے سے پرچم لہرایا جاتا ہے کامیابی کا. اور چونکہ میں تو جناب زینب کے روضے سے 200 میٹر کے فاصلے کے اوپر کئی سال رہا ہوں اور میں نے دیکھا ہے شہزادی کے روضے کے پاس کیا رونق ہے، اور وہیں میں گیا ہوں اس ملعون کا جہاں پر وہ دربار تھا، وہاں کی ویرانی بھی دیکھی. اور جو لوگ گئے ہوں گے وہ تو بہرحال یہ اس تنظیم کو جو حسینی فنڈ ہے اس کو یہ شرف حاصل ہے کہ کس طریقے سے جشن زینب کا انعقاد ہوتا رہا ہے. اور گزشتہ سال نہیں ہو سکا لیکن الحمدللہ اس سال ہو گیا. میں جھبو صاحب سے بھی راستے میں کہہ رہا تھا یہ غلط آپ نے کہا کہ ملتوی نہیں ہوا اس سال. اس سال ملتوی نہیں ہوا، مختصر ہوا ہے. اس سال مختصر ہوا ہے، ملتوی نہیں ہوا. لہذا الحمدللہ. اور یہ شہزادی کا جشن ہے. اور یقینی طور کے اوپر دیکھیے یہ جو وبا ہے، یہ بات ایک کہتا چلوں کہ وبا ہے عقیدہ اور یقین، یہ سب اپنی جگہ سمجھ گئے کہ بہرحال، لیکن اسلام ہی نے یہ بچایا بھی ہے کہ حفاظت کرنا. لہذا اس حفاظت کو بھی ملحوظ رکھا جائے اور اپنے عقیدے اور یقین کو بھی اس منزل میں رکھا جائے کہ الحمدللہ ایسے پروگراموں میں کورونا کی مجال نہیں ہے کیا سمجھ گئے. اور اس میں ان کا ایک قطع ہے میرے ذہن میں، مجھے پتہ نہیں کیا بات ہے، شیر یادیں بھی کہہ پاتے ہیں، ان کا ایک قطع ہے کہ کورونا کی مجال نہیں کہ آ سکے، وہ ابھی سنا دیں گے. تو اس لیے یہ یقین ہے کہ آ نہیں سکتا ہے یہاں جہاں در اہل بیت اور جہاں اہل بیت کا تذکرہ ہو. تو بہرحال یہ مختصر سی تقریر اسی لیے تھی تبرکن کہ آغاز ہو جائے. اور اب بہرحال جھبو صاحب کے حکم کی بھی بندانی آئندہ بھی وہ بھی نہیں دیں گے. ہم لوگ سب مل کر دعا کریں کہ پروردگار عالم یہ جو وبا ہے یہ ختم ہو جائے اور ہم لوگ اپنے پروگرام کو پھر اسی انداز سے منعقد کرتے رہیں. اور دعا کریں کہ یہ جو تنظیم حسینی فنڈ جو ہے اس طریقے سے خدمت دین کو انجام دے رہی ہے، ان کی توفیقات میں اضافہ ہو. اور جو مومنین اگر اس مرض میں مبتلا ہیں خداوند عالم ان کو اس جشن کے صدقے میں شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.